السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی فی توحیدی ودنا فی تفردی وجل فی سلطانی وعدم فی ارکانی واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانی وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانی حمیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ بشر ہوں آ ہوئے صحرا نہیں میں، بشر ہوں آ ہوئے صحرا نہیں میں، سفر میں ہوں کہیں ٹھہرا نہیں میں، مجھے آتے ہیں آداب جنوں سب، کوئی ایسا کوئی ویسا نہیں میں، کہانی دل جلوں کی سن چکا ہوں، کوئی گونگا کوئی بہرا نہیں میں۔ ارباب فکر و دانش، اصحاب فہم و ذکا اور سخن شناسان محفل، اپنی کم مائگی اور وقت کی تنگ دامنی اور محفل کی نزاکت کا بوجھ اپنے ناتواں شانوں پہ اٹھائے، ایک ایسے عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں جسے ریاست مدینہ جیسی پاکیزہ فکر سے نتھی کیا گیا ہے۔ کہاں مدینہ کی ریاست اور کہاں ہیچ مدانی۔ جناب صدر، نبی مکرم نے تاریخ انسانیت کی 23 سالہ قلیل ترین مدت میں جو عظیم الشان ریاست قائم کی کہ وہ اپنی نوعیت، کیفیت، جد و جہد اور نتائج کے اعتبار سے اتنی حیران کن ہے کہ اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ صدر ذی حشم ریاست مدینہ ایک ایسی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں پرانا بد اخلاق اور بد کردار انسان یکسر ایک نئے پابند اخلاق کا انسان کا روپ دہاڑ لے، قدیم رسموں اور عصبیتوں کا اپنے سارے بوجھ اتار کر سیدھا سادہ، خدا پرست، شریف اور پابند اخلاق معاشرہ بن جائے، جس میں خدا ترسی، ہمدردی، اخوت، مساوات، مسئولیت، آخرت کی جواب دہی، نیکی اور خیر خواہی کی قدریں جاگزی ہو جائیں، ظالم اور جابر حکام کی بجائے خدا ترس اور نیک حاکم کا ٹھنڈا سایہ انسانوں کو میسر آ جائے۔ جناب عالی، پاکستانی عوام کو ہمیشہ سے اسلام کے نام پر استعمال کیا گیا، سیاسی مفادات ہو یا مذہبی، اسلام ہمیشہ بطور اعلیٰ اول کے طور پر استعمال ہوا۔ ایسے ہی سابقہ حکومتیں اور بالخصوص موجودہ حکومت نے ریاست مدینہ کے نعرہ تلے ووٹ حاصل کیے اور جیتنے کے بعد ایسے دینی مخالف کام کیے کہ لوگوں کے ہاں ریاست مدینہ لفظ مزاح بن گیا۔ جناب صدر، جب میں نبی مکرم کی ریاست مدینہ اور پاکستان کا بطور اسلامی ریاست نواز نہ کروں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے ریاست مدینہ اور پاکستان کا بطور اسلامی ریاست کا تقابل کروں تو واللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسلام کے بعد کی ریاست مدینہ نہیں بلکہ اسلام سے پہلے کی ریاست مدینہ ہے۔ سامعین محترم، نبی مکرم کی ریاست مدینہ میں اسلام کے شاعر کا مذاق بنانے والوں کو سرعام سزائیں دی جاتی تھیں اور موجودہ اسلامی ریاست میں ایسے ظالموں کو سرکاری پروٹوکول اور عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ سرکار کی اسلامی ریاست میں نبی کی حرمت و نبوت پہ انگلی اٹھانے والے اسد انسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ جیسے کافروں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے اور موجودہ اسلامی ریاست میں ایسے کافروں کو راتوں رات ملک سے فرار کر دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم کی ریاست مدینہ میں صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں کے خلاف جہاد کر کے ان کی نسلوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے اور موجودہ اسلامی ریاست میں صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں کے خلاف پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ میں کتا بھوکا مر جائے تو خلیفہ وقت کی نیندیں اڑ جاتی تھیں اور موجودہ اسلامی ریاست میں سرکاری گاڑیوں پر سوار ہو کر بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جناب صدر، اسلامی ریاست میں اسلام کے ساتھ ہوتا مذاق دیکھ کر دل چیخ اٹھتا ہے۔ شوق بہار ہے مجھے فکر خزان اب، شوق بہار ہے مجھے فکر خزان اب، سیاد مہو خواب غمے آشیان اب، جی چاہتا ہے نیند ہو اصحاب کہف کی، بجتے ہیں کان میرے کہو داستان اب ڈوبنا ہے بیچ سمندر میں دیکھنا، اب ڈوبنا ہے بیچ سمندر میں دیکھنا، گرداب سامنے کوئی بات بانا اب۔ والسلام۔